اپارِ ڈلہٕ پٮ۪ٹھٕ ژےٚ پوٚنٛد ترٛٲوِتھ یپارِ مےٚ کوٚرُن سکابہٕ مدنو ہے یہِ ٲس پوٚنٛد کِنہٕ راکٮ۪ٹ لانچر ہفتس مےٚ کوٚرُن جلابہٕ مدنو مومن دوٚپ نہٕ ما کر نیتر دینک سویرا کی سہم پیشکش میں آپ کا خیر مقدم ناظرین. اس وقت فریم میں ہمارے ساتھ محمد یوسف شاہین صاحب ہیں. کسی تعارف کے محتاج نہیں. جموں کشمیر میں خاص کر کشمیری زبان و ادب کے تعلق سے گراں قدر اہمیت کا حامل ان کا نام ہے. کشمیری زبان کے نامور ادیب، شاعر، محقق، ترجمہ نگار، مزاح نگار اور مترجم ہیں. محمد یوسف شاہین کے تعلق سے آپ کو بتاتا چلوں کہ ان کے لکھے کئی افسانے اور ڈرامے گزشتہ 30 سے 40 برس کے دوران آل انڈیا ریڈیو سری نگر اور دوردرشن کیندر سری نگر سے لگاتار چلتے رہے، اور حال ہی میں ان کی ڈراموں پر مبنی 2 کتب کی رسم رونمائی سری نگر میں انجام دی گئی. مزید اس تعلق سے ان سے بات کریں گے. شاہین صاحب، سب سے پہلے پروگرام میں خوش آمدید. وعلیکم السلام. میں سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں آنے کا موقع دے دیا. سر، گزشتہ 30 سے لے کر 40 سال سے آپ تصنیف و تالیف کا کام جاری رکھے ہوئے ہیں، لیکن حال ہی میں آپ کی 2 کتابیں منظر عام پہ آ رہی. اتنی تاخیر سے آپ کی کتب ہمیں کتابی شکل میں کیوں دیکھنے کو ملی؟ کیا اس کی کوئی خاص وجہ؟ میں مانتا ہوں کہ کافی دیر ہو گئی. اس کے لیے میں خود ہی ذمہ وار ہوں، کیونکہ میں بہت عدیم الفرصت رہا. گھریلو کاموں میں بھی، یونیورسٹی کے کاموں میں بھی، اخبار کے ساتھ بھی تھا، اس لیے مجھے موقع نہیں ملا کتاب چھاپنے کا. ادروائز میرے پاس میں نے اس وقت تک تقریباً 51 ڈرامے ریڈیو کے لیے لکھے ہیں جو نشر ہو چکے ہیں. وہ میرے پاس موجود ہیں، کچھ ضائع بھی ہوئے ہیں. پھر میں نے سوچا کہ نہیں، کچھ نہ کچھ تو رہنا چاہیے. پھر میں نے 5 کتابوں پر ایک کتاب چھپائی. اس کا نام ہے یہ شام گچھ. اس میں 5 ڈرامے میرے شامل ہیں، کشمیری میں ہیں. اس میں ایک ڈرامہ ہے ٹکلال، وہ اسٹیج ڈرامہ ہے. اس کے تقریباً 50 سے اوپر شوز ہو چکے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ کوئی بھی کالج ہو جس میں ہم نے وہ شو کیا ہو رہ گیا ہو. اور اس کے بعد وہ دوردرشن میں بھی ٹیلی کاسٹ ہوا، شبیر مجا صاحب نے کیا وہ. اور دوسرا ڈرامہ جو ہے وہ کلچرل اکیڈمی میں، وہ ٹکلر ڈرامہ کلچرل اکیڈمی کے ڈرامہ فیسٹیول میں وہ اول آیا، فرسٹ آیا. اس کا ایک شو ابنو تھیٹر جموں میں بھی ہوا ہے. اور دوسرا ڈرامہ جو ہے یہ شام گچھ، اسی کے ٹائٹل پر میں نے اس کتاب کا نام بھی رکھا ہے. یہ شام گچھ ایک پرسار بھارتی ڈرامہ کمپٹیشن میں نے بھیجا تھا، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس میں مجھے 4th پرائز ملا. وہ بھی اس میں شامل ہے. میں ریڈیو کشمیر، دوردرشن اور تھیٹر، میرے ساتھ کئی تھیٹر ہیں، ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ریڈیو کشمیر نے مجھے زیادہ ہیلپ کی ہے. انہوں نے زیادہ 51 یہ تو ہو گئی آپ کے ڈراموں کے تعلق سے ایک بات. لیکن جب ہم مزاح کی تعلق سے بات کرتے ہیں، کہتے ہیں نا مزاح لکھنا بہت مشکل ہوتا ہے. آپ اس کی جانب مائل کیسے ہوئے؟ اٹس بٹ نیچر. مجھے لگتا ہے کہ یہ پشکر بان جو ہے، سورگیہ پشکر بان، میں ان کی وہ طنز مزاح کے استاد تھے. انہوں نے جو بھی ان کے ڈرامے ہیں وہ میں سنتا تھا، اور پھر مجھے اسی سے تحریک ملی کہ پہلے میں لکھتا تھا کہانیاں جو ریڈیو کشمیر میں زعفران زار اور اسی طرح پروگرام میں نشر ہوئی ہیں. اس کے لیے میں اوتار کشم رہبر صاحب کا بہت ہی مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے بالکل قلم، انہوں نے ہاتھ پکڑ کر انہوں نے مجھے سکھایا. تو ہیومر میں ان کی وجہ سے آ گیا. کہتے ہیں نا کہ مزاح لکھنا بہت مشکل ہے. عام کاری یہ بات سمجھ سکتا ہے، لیکن مزاح لکھنے والے سے جب ہم پوچھیں، خاص کر ایک تو آپ شاعری بھی مزاح میں کرتے ہیں، لیکن جو آپ کی افسانے ہوتے ہیں، جو آپ کی نثر نگاری ہے، اس میں بھی مزاحیہ ہمیں اس طرح کی جملوں کی ساخت دکھتی ہے. یہ کیسے؟ اب یہ مان لیجیے کہ یہ طنز مزاح میری رگوں میں رس بچ چکا ہے. میں اس کے بغیر لکھ ہی نہیں سکتا. میں لکھتا ہوں ٹریجڈی ڈراماز، مگر مجھے اس میں مزہ نہیں آتا ہے. جب میں خود ہنستا ہوں نا، میں کہتا ہوں کہ لوگوں کو بہت رویا ہے لوگوں نے، تو چلو ان کو ہنسائے. ہر طریقے سے میں ان کو ہنسانے کی کوشش کر رہا ہوں. انشاءاللہ میں اس میں کامیاب. اکثر کہا جاتا ہے جو مزاح کی شاعری کرتا ہے یا مزاح زیادہ مزاحیہ ہوتا ہے، وہ اندر سے اتنا ہی ٹوٹا ہوا ہوتا ہے. کیا آپ بھی ایسا ہی ہے؟ بالکل صحیح ہے. اس کے لیے ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ وہ جو ایک شخص ہے
محفل کو ہنسانے والا، وہ جو ایک شخص ہے محفل کو ہنسانے والا، اس کی اپنی زندگی میں اندھیروں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اب سر اپنی مزاحیہ کلام اگر تھوڑا سا آپ ہمارے ناظرین کے لیے سنا دیں تو۔ کشمیری میں میں زیادہ کشمیری میں ہی لکھتا ہوں، تو کشمیر میں اپارِ ڈل پٮ۪ٹھ ژےٚ پوٚنٛد ترٛٲوِتھ یپارِ مےٚ کوٚرُن سکابہٕ مدنو، ہے یہِ ٲسے پوٚنٛد کِنہٕ راکٮ۪ٹ لانچر، ہفتس مےٚ کوٚرُن جلابہٕ مدنو، مامن دوٚپ نہٕ ماکر نیتر زگالہا گژھی اگادِم پترو، مےٚ دوٚپُس ماما ژےٚ سِکسر ترٛٲوِتھ بہٕ تہِ زن کرٕہا سنگلا مدنو۔ بیٚیہِ تہِ چھُ واریاہ بہت میں نے لکھا، لیکن میرے ساتھ وہ اس وقت نہیں ہے، انشاءاللہ کسی اور وقت کوئی اور موقع آئے گا تو میں آپ کو وہ ساری ہیومر جو میں نے لکھے ہیں، ہیومر پوئٹری جو میں لکھی، میں ہیومر پوئٹری ہی لکھتا ہوں، مطلب افسانے بھی اگر میں لکھوں گا ہیومر لکھوں گا۔ آپ سے کئی لکھنے والے سر، آپ سے کئی لکھنے والے آج کے نوجوان ہیں نا، وہ آپ سے تحریک حاصل کرتے ہیں۔ ذاتی طور پر اگر آپ سے پوچھا جائے آپ کس کے دل دیدہ رہے ہیں، آپ کی انسپائریشن کون رہی ہے؟ کوئی نہیں، اچھا، میں خود، کیونکہ میرے پاس ہمارے گھر میں کوئی ادبی ماحول نہیں تھا، میرا باپ اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے وہ درزی تھا، تو ان کو ادب کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں تھا، لیکن ریڈیو کشمیر کے جو ڈرامے نشر ہوتے تھے میں وہ سنتا تھا، وہ جو کیا کہتے ہیں نا، وہ کشمیر پر وہاں جو مجھے انہیں میں ڈرامہ سر اکثر کہا جاتا ہے نا کہ وہ دور جموں کشمیر کا، خاص کر وادی کشمیر کا سنہری دور ہوا کرتا تھا۔ اب اگر آج کے دور کے ساتھ اس دور کا موازنہ کریں، کمپیریزن کریں، کیا ڈفرینس پاتے ہیں آپ؟ میں کیا بتاؤں گا کہ میرا دل اندر سے سڑ رہا ہے جب میں پاسٹ اپنا دیکھتا ہوں، تو اس وقت کی کا کشمیر دیکھتا ہوں تو مجھے آپ دیکھیے ڈال کی حالت کیا ہے، میرے وقت میں اس کا پانی پی رہا تھا، ہم نے پیا ہے اس کا پانی، آپ آج پی سکتے ہو؟ آپ ڈال کتنا بڑا تھا، کتنا سکڑ گیا، جہلم کی حالت دیکھ لیجیے، کشمیری زبان کی حالت دیکھ لیجیے، کوئی کشمیر مشکل سے کوئی کشمیر بول سکتا ہے، اس کو انسلٹ ہوتا ہے کشمیر بولنے میں، لیکن کیا کریں گے، حالات ہی ایسے ہیں۔ اب جو نئے نوجوان اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں ان تک آپ کا کیا میسیج رہے گا، کس طرح انہیں اپنی زندگی میں بدلاؤ لانے کی ضرورت ہے، یا جن تشویشناک صورتحال کا آپ ذکر کر رہے ہیں اسے ہم ابھر سکیں؟ میں اپنے نوجوان نسل کو یہی نصیحت کروں گا، یہی ایڈوائز دوں گا کہ وہ لکھیں، لکھنے کی کوشش کریں، پڑھنے کی کوشش کریں، کتابیں پڑھیں، یہ گوگل پر بھروسہ مت کریں، اپنے دماغ سے لکھیں، ایک دفعہ غلط ہو جائے گا، دوسری بار غلط ہو جائے گا، تیسری بار ان کا وہ جو بھی لکھیں گے وہ اچھا ہوگا انشاءاللہ۔ وہ آئندہ ہمیں ان سے کافی امیدیں وابستہ ہیں، کشمیری زبان کے حوالے سے بھی، اردو زبان کے بھی حوالے سے، ڈراموں کے حوالے سے۔ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے لڑکے تھیٹر کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں، ورک شاپس کر رہے ہیں، ان میں شامل ہو رہے ہیں، شاعری بھی کریں، کچھ اسکٹس بھی لکھ رہے ہیں، کچھ اداکاری بھی کر رہے ہیں، بہت مگر ان کو انکریج کرنے کی۔ کیا آپ سمجھتے ہیں سوشل میڈیا نے ان جیسے اداکاروں کو، کلکاروں کو، یا جو نئے کریٹیو کنٹینٹ کریٹرز ہیں انہیں ایک پلیٹ فارم فراہم کیا ہے؟ ان کو کون پوچھتا ہے بیچاروں کو؟ اگر سوشل میڈیا نے نہ ہوتا تو یہ بیچارے دب جاتے، پتہ نہیں کہاں کس اندھیرے میں چھپ گئے ہوتے، لیکن سوشل میڈیا نے ان کو ایک بہت اچھا اور بہت سوٹیبل پلیٹ فارم دیا ہے۔ اب یہ ان کی قابلیت ہے کہ وہ اس کو کس طرح استعمال کریں گے، تو لیکن جو سوشل میڈیا پر پوسٹس نوجوانوں کی طرف سے آ رہے ہیں وہ بڑے حوصلہ افزا ہیں۔ چلیے، آپ نے ہمارے ساتھ سر اتنی مفید جانکاری سانجھا کی، آپ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ آپ کا بھی، آپ کے اسٹاف کا بھی، اور اس چینل کا بھی بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ تو ناظرین، آپ تھے محمد یوسف شاہین صاحب، جموں کشمیر میں، خاص کر وادی کشمیر میں کشمیری زبان کے نامور ادیب، شاعر، مترجم اور مزاح نگار۔ دینک سویرا کی اس خصوصی پیشکش سے سری نگر سے کیمرہ مین یوسف خان کے ساتھ میں زبیر قریشی۔